ایک بار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ کوفہ میں ایک ایسا رئیس ہے، مالدار ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کہتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی، پرہیزگار اور مبلغ اسلام اور امام اعظم تھے۔ آپ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی ایسا ایک صحابی کے متعلق بات کہے؟ وہ مالدار، شیعہ جیسے خیالات رکھنے والے لوگوں کی باتوں سے پربھاوت ہو چکا تھا، اس وجہ سے ایسی بات کر رہا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب اس کے گھر میں انٹر ہوئے، اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا، آپ کا کامل استقبال کیا، سواگت کیا، آپ کو بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ زہے قسمت کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ کے یہاں تشریف لانے کا مدعا کیا ہے؟ حضرت امام اعظم نے بات کو کچھ اس طرح شروع کیا کہ میں تمہارے گھر تمہاری لڑکی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ وہ خوش ہوا کہ آپ میری لڑکی کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، تو واقعی میں آپ اچھا ہی رشتہ لائے ہوں گے۔ بتائیں کہ کس طرح کا رشتہ لائے، لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لڑکا بہت ہی خوبصورت ہے، دیندار ہے، اچھے خاندان کا ہے، متقی پرہیزگار ہے اور مالدار بھی ہے، سخاوت بھی خوب کرتا ہے۔ وہ سیٹھ صاحب بولے کہ دیر کون سی بات کی، آپ اس لڑکے کو میرے سامنے لائے، ایسا رشتہ تو میں ڈھونڈ رہا تھا، میں اپنی لڑکی کی شادی اس سے کروا دیتا ہوں۔ حضرت امام اعظم نے کہا کہ بس ایک خامی ہے۔ کہا کہ کیا خامی ہے؟ حضرت امام اعظم نے کہا کہ وہ یہودی ہے۔ یہ جو بہت خوش تھا اور آپ کی آقا سواگت اور استقبال کرنے میں اور آپ کی تعظیم و احترام کرنے میں بزی تھا، یک بارگی وہ چونکا، غصے میں آ گیا، غصے میں بولا کہ میں نے آپ کی تعظیم کی، آپ کا استقبال کیا اور آپ ایک مسلمان عالم ہو کر ایک مسلمان کے گھر یہودی کا رشتہ لے کر آ گئے۔ حضرت امام اعظم نے کمال سکون کے ساتھ کہا کہ سیٹھ صاحب غصہ مت ہوئیے، ایسا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے، خود حضور نے ایسا کیا ہے۔ وہ غصے میں تھا، اس نے کہا بتائے کوئی ایک ایسا حدیث کہ کسی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی مسلمان لڑکی کی شادی کسی یہودی لڑکے سے کی ہو، آپ بتائیں مجھے۔ حضرت امام اعظم نے کہا کہ چراغ نہ ہوئیے، آپ ایک حدیث کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو دو شادیاں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کروائی ہے اس کا ثبوت دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی اور مسلمان کی نہیں بلکہ اپنی دونوں لڑکیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی، اور وہ تمہارے نزدیک یہودی ہے۔ وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اچانک بالکل ٹھنڈا برف کی طرح ہو گیا، آپ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور توبہ کرنے لگا کہ میں کتنی غلط فہمی میں تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے نکاح میں دو لڑکیاں دے دی ہو وہ کیسے یہودی ہو سکتا ہے؟ اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور وہ سچا سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ آج کل کچھ ایسے خیالات واٹس ایپ میں آتے ہیں، یوٹیوب میں آتے ہیں کہ ہم اس سے پربھاوت ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں بک جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایسے خیالات کی بات میں نہ آئے۔ جو صحابی ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق ہے اور لا محالہ یقینی طور پر وہ ہم سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی بدگویاں کریں، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی خامیاں تلاش کریں۔ ہمیں ہرگز زیب نہیں دیتا ہمارے منہ سے کوئی بھی بات نکلے تو ان کی تعریف میں نکلے، ان کی برائی میں ایک شبد، ایک لفظ، ایک حرکت بھی ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے۔